قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسلام کی طرح دیگر مذاہب میں بھی روزوں کا تصور موجود ہے۔ مسیحی برادری کے ایام صوم کو لینٹ کہا جاتا ہے۔ اسے ہم اردو میں موسم سیام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سال مسیحی برادری کے روزوں کا آغاز 22 فروری سے ہوا ہے۔ ایام صوم کے پہلے دن کو یورپ و امریکہ میں ایش وینزڈے یا راک کا بدھ کہا جاتا ہے۔ مسیحی برادری اس روز اپنے ماتھوں پر راک سے سلیب کا نشان بنا کر ایام صوم کا استقبال کرتی ہے۔ امریکہ، فرانس اور بعض دوسرے ممالک میں راک کے بدھ سے پہلے والے منگل کو فیٹ ٹیوزڈے منایا جاتا ہے، جب لوگ روزوں کے آغاز سے پہلے خوب کھاتے پیتے اور موج مستی کرتے ہیں۔ بڑے شہروں میں مارڈی گراس کے نام سے پریڈ کا اہتمام ہوتا ہے۔ فیٹ ٹیوزڈے اور مارڈی گرا محض سماجی تہوار ہیں اور ان کی کوئی مذہبی حیثیت نہیں۔ مسیحی روزوں کا پس منظر ان کے مذہبی عقیدے کے مطابق کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت تقریباً ایک ہی زمانے میں ہوئی تھی، جس کی تفصیل سورہ آل عمران میں دیکھی جا سکتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایمان لانے والوں کو مقدس غسل دیا کرتے تھے، جسے بپتسمہ کہتے ہیں۔ اسی بنا پر مسیحی برادری حضرت یحییٰ کو جان دا بیپٹسٹ علیہ السلام کہتی ہے۔ انجیل مقدس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بپتسمہ کے لیے دریائے اردن فلسطین پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آئے، جو اس وقت بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بپتسمہ دینا بے ادبی جانا۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرتبے میں ان سے بڑے ہیں اور انہیں خود مسیح علیہ السلام سے بپتسمہ لینا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طے کردہ اصول ہے کہ نیا آنے والا ہر نبی اپنے پیشرو نبی کے شریعت کا پابند ہوتا ہے، اور اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا نہیں ہوئی تھی۔ لہٰذا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بپتسمہ کی رسم شروع کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم اطہر کو پانی میں ڈبکی دے۔ پانی سے اوپر آتے ہی آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی صدا آئی، لیکن اس کے ساتھ ہی شیطان آزمائش کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ایک ویرانے میں لے گیا۔ شیطان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 40 دن تک مقید رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھانا پینا بھی میسر نہ تھا۔ اس دوران شیطان ان کی اپنی اطاعت کے عوض دنیا کے اقتدار، دولت اور دوسری نعمتوں کی پیشکش کرتا رہا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ سب سے شدید آزمائش بھوک و پیاس کی تھی۔ 40ویں دن شیطان نے ان کی نبوت پر شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا ہے، اور اے عیسیٰ علیہ السلام، اگر تم نبی ہو تو دعا کرو کہ اللہ تمہارے لیے ان پتھروں اور مٹی کو رزق بنا دے تاکہ تم کم از کم اپنی بھوک ہی مٹا لو۔ جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صابر ماں کا بیٹا ہوں، میرے رب کو میری تکلیف کا خوب پتہ ہے اور وہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ حضرت عیسیٰ کے اس جواب پر شیطان یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا کہ اللہ نے مجھے آدم علیہ السلام کے سامنے بھی ایسے ہی رسوا کیا تھا۔ مسیحی برادری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس بھوک و پیاس کی یاد تازہ کرنے اور شیطانی آزمائش کے مقابلے کے لیے خود کو تیار کرنے کے لیے روزے رکھتی ہے۔ کیتھولک روزے کو فرض سمجھتے ہیں اور ان 40 دنوں میں صرف رات کو ایک بار کھانا کھاتے ہیں اور 40 روز تک لگاتار روزے رکھتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں روزوں کے دوران کوئی ایک محبوب چیز چھوڑ دینا کافی ہے۔ مثلاً اس عرصے میں شراب ترک کر دیتے ہیں، سگریٹ نوشی ترک کر دی جاتی ہے، چاکلیٹ کی شوقین روزوں میں چاکلیٹ نہیں کھاتے، کوک اور سوڈا کے رسیا اس دوران پانی پر گزارا کرتے ہیں، کچھ لوگ گوشت چھوڑ دیتے ہیں۔ روزوں کا احترام جمعہ مقدس گڈ فرائیڈے پر ہوتا ہے۔ گڈ فرائیڈے سے پہلے آنے والے اتوار کے روز پام سنڈے منایا جاتا ہے۔ گڈ فرائیڈے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس آئے تھے۔ بیت المقدس میں آپ علیہ السلام کا استقبال کیا گیا تھا۔
اس دن کی مناسبت سے پام سنڈے یا کھجوروں کا اتوار منایا جاتا ہے۔ پام سنڈے پر گھروں اور گرجا گھروں کو کھجور کے درخت کی شاخوں اور دیگر مصنوعات سے سجایا جاتا ہے۔ لوگ جلوس کی شکل سے چرچ جا کر تہوار مناتے ہیں۔ گڈ فرائیڈے سے ایک روز پہلے یعنی جمعرات کی رات لاسٹ سپر منایا جاتا ہے۔ اسے آخری فسح بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ آخری بار کھانا کھایا تھا۔ اس واقعے کی مناسبت سے مسیحی برادری ہر مہینے کے آخری اتوار کو بھی لاسٹ سپر مناتے ہیں۔ جمعہ مقدس یعنی گڈ فرائیڈے اور ایسٹر کے تعین کے لیے مسیحی برادری رومن یا جولین کیلنڈر سے مدد بھی لیتی ہے۔ حساب کتاب میں اختلاف کی بنا پر مغربی ممالک میں اختتام موسم سوم کی تاریخ مختلف ہوتی ہے۔ اس سال مغرب میں رومن کیتھولک 6 اپریل جبکہ مشرق میں 7 اپریل تک روزے رکھے جائیں گے۔ مسیحی عقیدے کے مطابق اس روز دن کے 12 بجے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی اور مسیح علیہ السلام کا جسم اطہر 3 گھنٹے سولی پر ٹنگا رہا تھا۔ نعوذ باللہ۔ اسی وجہ سے جمعے کو 12 سے 3 بجے دوپہر تک رکعت قلب اور گریہ و زاری سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ انجیل مقدس کے مطابق سولی کے 2 دن بعد یعنی اتوار کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آ گئے تھے۔ ظہور مسیح کی یاد میں مسیحی برادری عید ایسٹر مناتی ہے۔